یہ اختلاف نہیں ہے. اگر زور سے آمین کہنے کا اختلاف ہوتا تو پھر یہ نہ کہتے کہ چاروں برحق، فقہ شافعی بھی برحق، مالکی بھی، حنبلی بھی، حنفی بھی. وجہ کیا ہے؟ شافعی سینے پر ہاتھ باندھے، آپ کہتے برحق. اہل حدیث سینے پر ہاتھ باندھے، آپ کہتے کہ مناظرہ کرو. حنبلی رفع الیدین کریں رکوع میں جاتے ہوئے، تم کہتے ہو یہ بھی برحق. اہل حدیث رفع الیدین کریں تو تم کہتے ہو مناظرہ کرو. کیوں؟ حنبلی شافعی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں تو تم کہتے ہو یہ بھی. اہل حدیث امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں تو تم کہتے ہو اور مناظرہ کرو. اختلاف کر نہیں ہے، اللہ کی قسم. اگر رفع الیدین کا ہوتا تو شافعیوں کے ساتھ بھی ان کو برحق نہ کہتے. فاتحہ کا ہوتا ان کو برحق نہ کہتے. اختلاف صرف ایک نقطے کا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ان چاروں میں سے کسی ایک کو فرقم بین الناس مان لو، جو چاہو کرتے رہو. بس ہم کہتے ہیں مر تو سکتے ہیں، کائنات کے امام کے مقابلے میں کسی کو فرقم بین الناس نہیں کہہ سکتے. اس کا معنی سادے لفظوں میں یوں سمجھے، یہ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، لیکن حوالہ امام شافعی کا دو، حوالہ امام احمد بن حنبل کا دو. رکوع میں جاتے ہوئے، روزانہ جاتے اور اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ حوالہ امام شافعی کا، امام احمد حنبل کا. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو لیکن حوالہ امام شافعی کا دو. ہم کہتے ہیں نہیں، امام شافعی کا حوالہ دے کر اگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں گے تو یہ پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہے، یہ رفع الیدین کرنا نہ کرنے کے برابر ہے، باطل ہے. وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو فرقم بین الناس مانو. ہم کہتے ہیں نہیں، رفع الیدین بھی ہوگا اور حوالہ بھی محمد مصطفیٰ کا ہوگا. اندازہ لگائیں، یہ ہے جھگڑا. وہ ہماری نہیں مانتے، ہم ان کی سننے کے لیے تیار نہیں. لوگوں بتاؤ، اب بتاؤ، ایک طرف اگر حوالہ امام شافعی کا ہو، امام مالک کا ہو، اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. یہ دین میں حوالہ ہو سکتا ہے، یہ دین میں دلیل ہو سکتی ہے، ان کو فرق بین الناس کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. سالم نوجوان بچہ سید عائشہ کے پاس آتا ہے رضی اللہ عنہ، آ کر پوچھتا ہے اے ام المومنین، احرام باندھنے کے بعد آدمی خوشبو لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا؟ سید عائشہ فرماتی ہیں نہیں لگا سکتا، پہلے لگائے. جب احرام باندھ لے تو اب خوشبو نہیں لگا سکتا. بچے نے کہا عبداللہ کا فتویٰ ہے کہ لگا سکتا ہے. عبداللہ کا فتویٰ ہے، عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ، عبداللہ کا فتویٰ ہے کہ لگا سکتا ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں سالم، تیرے پاس عبداللہ کا فتویٰ ہے، میرے پاس رسول اللہ کا فتویٰ ہے. اور سن لے اے سالم، جب رسول اللہ کا فتویٰ آ جائے عبداللہ کا فتویٰ نہیں چلتا. جب عبداللہ بن عمر کا فتویٰ نبی کے فتوے کے آنے کے بعد نہیں کر سکتا، تو نبی کے فتوے کے بعد، فیصلے کے بعد، حکم کے بعد، فرمان کے بعد، حدیث کے بعد کسی امام کا فتویٰ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. منہج کو صحیح کیجیے. آج نبی علیہ السلام کی شان بیان کی جاتی ہے، رات بیت جاتی ہے،
لیکن بتاؤ اللہ کے نبی کی یہ جو صفت ہے آج کس جماعت نے دی ہوئی ہے؟ اہل حدیث کے علاوہ کسی ایک جماعت کا نام بتائے؟ کسی کی جرت ہے؟ زمین پر مسلمانوں کی پارٹیاں بے انتہا، کسی کے ہاں فرقم بین الناس پیر ہے، کسی کے ہاں فرقم بین الناس امام ہے، کسی کے ہاں فرقم بین الناس برادری ہے، کسی کے ہاں فرقم بین الناس قبیلہ ہے۔ اہل حدیث کے ہاں فرقم بین الناس آمنہ کے لال مکے کے در یتیم محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری فکر ہے۔ اگر یہ آپ کو منظور ہے تو اللہ کی قسم کسی اور مسئلے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر یہاں اختلاف ہے تو پھر کسی اور مسئلے میں ہمارا اتفاق ہی نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔